ایک حافظ قرآن کو اس دنیا اور مرنے کے بعد کون سا بڑا اعزاز دیا جاتا ہے؟ یہ ایسا راز ہے جسے آپ جان گئے تو ابھی سے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ راز کیا ہے اور قرآن کو آسانی سے یاد کرنے کا فارمولا کیا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن پاک آپ کے سامنے ہے۔ عام طور پر انسان کو کسی کتاب کے ایک پیراگراف کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی کتاب یعنی قرآن پاک آج کروڑوں لوگوں کو زبانی کیسے یاد ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ ایسی کتاب جس میں اسپیس، کوڈنگ، زندگی کے اصول اور ان گنت معلومات موجود ہیں جنہیں یاد کرنا واقعی ایک مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جسے یاد کرنا اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ بس اس کے یاد کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی اسکرین پر یہ ایک پائی بنی ہوئی ہے جس میں پورا قرآن موجود ہے۔ 45% قرآن پاک صرف 72 الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں پریپوزیشنز، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس اور کوسچنز وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن میں یہ سب سینکڑوں بار استعمال ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ ہزاروں دفعہ بھی۔ 20% قرآن پاک صرف 100 الفاظوں پر مشتمل ہے اور یہ 100 الفاظ ناؤن یعنی اسم ہے۔ پھر باقی 20% قرآن 200 الفاظ پر مشتمل ہے اور یہ 200 الفاظ عام استعمال ہونے والے وربز ہیں۔ اس پائی کو سمجھ لینے کے بعد اور ان الفاظ کو سمجھ لینے کے بعد آپ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کسی کتاب کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یاد کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آسانی سے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل کمال محض قرآن کو یاد کر لینا نہیں، بلکہ آخری سانس تک اس کو یاد رکھ پانا اصل کمال ہے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے مسلسل اسے پڑھتے رہنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کرنے سے قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آیت یا سورہ آپ نے یاد کی ہو اسے نماز میں تلاوت کریں۔ جب دن میں 5 مرتبہ نماز میں آپ اسے دہراؤ گے تو یقیناً وہ آپ کو مرتے دم تک یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ جو آیت آپ نے یاد کی ہو اس کی تلاوت آپ بار بار سنیں۔ یہ کام آج آپ آسانی سے اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں، جس میں یوٹیوب پر آپ کسی بھی قاری کی آواز میں وہ آیت سن سکتے ہیں۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو یاد ہو اسے بار بار لکھیں۔ ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو کچھ یاد کر کے کسی کاغذ پر بار بار لکھے جائیں تو وہ آسانی سے بھولتے نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہر دم ایکٹیو رہنا چاہیے اور جسم میں چستی ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ اگر کبھی سستی کا احساس ہو تو چلتے پھرتے قرآن پڑھا کریں۔ ایسی صورت میں جسم متحرک رہے گا اور آپ کو تلاوت کا مزہ بھی آئے گا۔ اور جب بھی قرآن یاد کرنے بیٹھیں تو ایکٹیو ہو کر بیٹھیں اور دل میں اللہ کی عظمت کا خیال کریں اور اپنی ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے کامل یکسوئی، توجہ اور انہماک کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ خود اپنے کانوں سے سن سکیں، تاکہ 2 ذرائع سے قرآن دماغ تک پہنچے، ایک آنکھ اور پڑھنے کے ذریعے اور دوسرا کان سے سننے کے ذریعے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک مسنون عمل بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بتایا تھا۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قرآن یاد کرتا ہوں لیکن وہ میرے سینے سے نکل جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دریافت فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکے تو بہت اچھا ہے کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑا ہو اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم سجدہ،
اور चौथी रकत की अतहियात से फारिग होकर अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दुरूद और सलाम भेज, तमाम अंबिया पर दुरूद भेज और इसके बाद तमाम मोमिनीन और मरहूम मुसलमानों के लिए इस्तगफार करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, इस अमल को 3 जुमे या 5 जुमे या 7 जुमे कर, इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। निहार, मुंह, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल हाफिजे के लिए मुफीद है। मिसवाक का 5 वक्त नमाज से पहले वजू में इस्तेमाल और कसरत तिलावत कुरान मजीद और इस्तगफार से बातिन रोशन होता है, जो कुव्वत हाफिजा का बाइस है। हाफिजे और जहानत पर कम नींद और बेख्वाबी जहर का काम करती है, इससे जहनी उलझन पैदा होती है। लिहाजा अपनी नींद पूरी करने का एहतमाम करने के साथ साथ दोपहर के औकात में कैलुले की आदत डालिए। कैलुले से जहन बेदार रहने के साथ हाफिजा भी अच्छा होता है। आइंदा रोज सुनाने वाला सबक मगरिब के बाद याद करने का एहतमाम करें। रात सोने से पहले 1 मरतबा सबक दोहराएं और सुबह उठने के बाद वजू और नमाज से फारिग होने के बाद सबसे पहले याद किया हुआ सबक दोहराएं और 1 मरतबा सुनाने का एहतमाम करें। जब हाफिज कुरान महफ़िल तिलावत होता है तो मलाइका परवानावार उस मजलिस पर टूट पड़ते हैं, पूरी मजलिस को अपने नाजुक परों के हिसार में ले लेते हैं। जिस मजलिस में फरिश्तों का वरूद इस कसरत से हो, उसमें रहमत इलाही के नज़ूल का क्या आलम होगा और खुद पढ़ने वाले पर खुदा की किस कदर रहमतें उतरती होंगी। ताइद में हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए। तर्जुमा, जब भी कोई कौम किसी घर में जमा होकर कुरान की तिलावत करती है और आपस में पढ़ती पढ़ाती है, उस पर सकीना नाजिल होता है, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है और मलाइका उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपनी मजलिस में फरिश्तों के दरमियान उन लोगों का तज़किरा फरमाते हैं। सही मुस्लिम। हाफिज कुरान और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर करार दिया है। जैसे कि एक हदीस शरीफ में है, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका एजाज महज दुनिया तक महदूद नहीं होता, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए अहद के साथ ऐसा मामला फरमाया था कि जो कुरान को ज्यादा याद रखने वाला था उसे कब्र में पहले उतारा गया, फिर जो उसके बाद ज्यादा याद रखने वाला था उसे उतारा गया। यानी हाफिज कुरान की फाकियत और बरतरी का लिहाज मरने के बाद भी होता है। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए